لاہور میں قدیم تعلیمی ادارہ ہے جسے نہر کے کنارے انگریز مشنریوں نے قائم کیا تھا اور جسے بھٹو نے یکساں سلوک کرتے ہوئے پاکستان کے دیگر تعلیمی اداروں کے ساتھ قومیہ لیا تھا اور پھر مغرب زدہ پرویز مشرف نے امتیازی سلوک کرتے ہوئے واپس کر دیا تھا۔ اس ادارے کی بنیادوں میں عیسائی مذہب کی ترویج کے لیے جمع کیا گیا سرمایہ خرچ ہوا تھا، جس میں بچوں کو بائبل کی اخلاقیات پڑھائی جاتی اور سائنس اور دیگر مضامین اس لیے پڑھائے جاتے تھے تاکہ انگریز سرکار کے لیے اچھے، مطیع، فرمانبردار اور مروب کارکن میسر ہو سکیں۔ پرویز مشرف نے جب یہ اور اس طرح کے کئی ادارے واپس کیے تو عیسائیت کے پلوں سے بہت سا پانی گزر چکا تھا۔ دنیا بھر میں مشن باقی تھے اور نہ مشنریاں۔ امیر ترین ادارہ چرچ آف انگلینڈ بھی اپنے چرچ نیلام کر کے اخراجات پورے کر رہا تھا، لیکن پرویز مشرف اور اس کی مغرب زدہ ذریت تو ایسے اداروں کو ریاستی کنٹرول سے آزاد کر کے عالمی این جی اوز کے حوالے صرف اس مقصد کے تحت کرنا چاہتی تھی کہ یہاں ایک مکمل مادر پدر آزاد سیکولر نظام تعلیم رائج کیا جائے، اور اگر حکومت کوئی قانون لاگو کرنا چاہے تو عالمی طاقتیں ان اداروں کے تحفظ اور آزادی کے لیے میدان میں کود پڑیں۔ آج سے کئی سال پہلے اس ادارے کے ایک سیمینار پر میں مدعو تھا۔ اس وقت تک اس جیسے سیکولر اداروں نے میری گفتگو یا لیکچروں پر ایک غیر اعلانیہ قسم کی پابندی نہیں لگائی تھی، لیکن اب تو عالم یہ ہے کہ ان سیکولر تعلیم والے اداروں میں طالب علموں کا کوئی گروہ آزادی اظہار کا طعنہ دے کر اساتذہ سے کہے کہ دوسرا نقطہ نظر بھی سننا چاہیے، تو طالب علموں کو یہ جواب ملتا ہے، اوریا کے علاوہ جس کو چاہے بلا لو۔ ایسے طالب علم جب اپنی بے بسی کی داستان سناتے ہیں تو میرا قرآن پاک کی اس مثال پر ایمان مزید پختہ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا گھر بناتی ہے اور سب گھروں سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ مکڑی کا گھر ایک کمزور سے بچے کی انگلی کی ہلکی سی جنبش سے ہی تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہ لوگ میرے جیسے کمزور ترین شخص کا داخلہ بھی اپنے ہاں ممنوع قرار دیتے ہیں کہ کہیں الفاظ کی گونج ہی ان کے اس گھروندے کو زمین بوس نہ کرتے۔ آج سے کئی سال قبل یہ میرا اس ادارے اور اس جیسے اداروں میں آخری لیکچر تھا۔ اس لیکچر کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب شاید مجھے دوبارہ یہاں نہ بلایا جائے، اس لیے کہ سوالات و جوابات کے وقفے میں طلباء نے باری باری مجھ سے ایسے سوالات کیے جن کی بند، کنسٹرکشن اور طالب علموں کے منہ سے ان کی ادائیگی سے محسوس ہوتا تھا کہ جو لڑکا یا لڑکی سوال پوچھ رہا ہے اسے خود بھی اس کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ یہ سوال کیوں پوچھ رہا ہے۔ یہ طلباء ان رٹے رٹائے سوالات کے معاملے میں اتنے لا علم تھے کہ میرے جوابات کے بعد مزید سوال بھی نہ کر سکے، حالانکہ مجھے خود اندازہ تھا کہ میرے جوابات میں سے کئی ایسے ضمنی سوالات نکل سکتے تھے جن کا میں اگلے سوال میں جواب دینا چاہتا تھا تاکہ پوری بحث کا احاطہ ہو سکے۔ ایسے لگتا تھا جیسے اساتذہ نے ان کی یہی ڈیوٹی لگائی تھی۔ یہ تمام سوالات دراصل وہ فکری مغالطے تھے جو کج بحثی اور دین کا تمسخر اڑانے کے لیے تخلیق کیے گئے ہیں۔ ایسا ہی ایک گھڑا گھڑایا سوال ایک جوشیلے نوجوان نے پوچھا، آپ جس ملک کی ٹیکنالوجی استعمال کرو گے اس کے کلچر اور تصورات بھی زبردستی قبول کرنا ہی پڑیں گے۔ یہ ایک ایسا مغالطہ ذہنوں میں ڈالا گیا ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں۔ ٹیکنالوجی نہ کوئی زبان رکھتی ہے اور نہ اقدار۔ اسے بالکل اس بات کی خبر نہیں ہوتی کہ انسانی حقوق کس چڑیا کا نام ہے۔ وہ یہ بھی نہیں جانتی کہ ہم جنس پرستی جائز ہے یا نہیں۔ وہ روزانہ ہونے والی معاشرتی، معاشی اور تہذیبی تبدیلی سے بھی آشنا نہیں ہوتی۔ اسے اس بات سے بھی کوئی غرض نہیں ہوتی کہ کار، جہاز، ایئر کنڈیشن، سٹی اسکین، کلاشنکوف گاڑی یا ایسی لاتعداد ایجادات کو استعمال کرنے والا کوئی بارش مولوی ہے یا ننگ دھڑک ہپی، ایک حجاب کرنے والی خاتون ہے یا ڈانس فلور پر رقص کرنے والی حسینہ۔ ٹیکنالوجی تو ایک بے روح اور بے جان سی چیز ہے۔ یہاں تک کہ کمپیوٹر کی دنیا بھی ایسی ہے کہ اس میں جو ڈالا جائے گا وہی نکلے گا، جس کے بارے میں مشہور محاورہ ہے، گاربیج ان گاربیج آؤٹ، یعنی کوڑا ڈالو گے تو کوڑا ہی نکلے گا۔ میں نے اس نوجوان سے سوال کیا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں کن ممالک کی ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہیں؟ رٹے رٹائے سیکولر کے پاس جواب کہاں؟ میرا جواب تھا کہ جاپان کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان کے کسی جھونپڑی نما مکان میں بھی ہماری بنائی ہوئی کوئی نہ کوئی چیز ضرور موجود ہوگی، خواہ وہ آڈیو کیسٹ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ دعویٰ سچ بھی ہے۔ جاپان کے ساتھ اگر کوریا، سنگاپور، ملیشیا اور چین کو بھی ملا لیں تو پاکستان کی 99% سے بھی زیادہ عوام کے گھروں، دفتروں، پلازوں، ہوٹلوں اور دیگر تمام مقامات پر انہی ممالک کی ٹیکنالوجی راج کرتی ہے۔ میرا اگلا سوال یہ تھا کہ ان تمام ممالک کے کلچر، تہذیب، اقدار اور روایات سے پاکستان کے کتنے لوگ آشنا ہیں اور عمل کرتے ہیں؟ کون لوگ ہیں جو جاپانی کھانوں کے رسیاں ہیں، ان کی طرح دو زانوں بیٹھ کر چائے پیتے ہیں؟
ان کی طرح زمین پر سوتے ہیں۔ پاکستان کا کون سا شہر ہے جہاں چینیوں کی طرح کتے کے گوشت کا پلاؤ اور چھپکلیوں کا روسٹ ملتا ہے؟ ان کی زبان تک ہمارے لیے اجنبی ہے۔ شاید 1% کو بھی علم نہ ہو کہ کنفیوشن اور تاؤ کون تھے۔ بڑے بڑے میڈیا کے جگادریوں، خود ساختہ عالموں اور سیاسی دانشوروں کو بھی علم نہ ہوگا کہ چین، جاپان، کوریا اور سنگاپور وغیرہ میں کیسا سیاسی نظام ہے اور کیسی اخلاقیات والی طرز زندگی ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ جاپان سے چین تک اکثر نے ٹیکنالوجی مغربی دنیا سے مستعار لی ہے، لیکن ان کی تہذیبی، معاشرتی اور روایتی زندگی پر اس ٹیکنالوجی کا بہت کم اثر ہوا، اور ایسا بھی صرف امریکی اور یورپی غلامی کے عرصے میں ہوا۔ تاریخ شاہد ہے کہ تہذیب، کلچر، اخلاقیات اور روایات پر مذہب کے بعد صرف اور صرف 2 چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں، ایک نصاب تعلیم اور دوسرا میڈیا۔ نصاب تعلیم ایک بچے کی انگلی پکڑتا ہے اور اسے ایک تصوراتی ماحول میں لے جاتا ہے جس میں جس طرح کے چاہے اخلاق، رواج، اقدار اور اصول خاندان سکھائے اور بتائے جا سکتے ہیں۔ جن ملکوں پر مغربی طاقتوں نے گزشتہ صدیوں میں قبضہ کیا، ان میں انہوں نے ایسے نصاب تعلیم متعارف کرائے جن میں بچوں کے لیے یورپ کو خوابوں کی سرزمین اور معیارات کی دنیا کے طور پر پیش کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جاپان سے تھائی لینڈ تک جو بھی اخلاقی زوال اور اقدار کا انحطاط آیا، وہ صرف امریکی قبضے کے بعد ایسے نصاب تعلیم کے بہیمانہ استعمال سے ہی آیا جس نے ان سے قدیم مشرقی حیات چھین کر ان کے 15 سے زائد شہروں کو قہبہ خانوں میں تبدیل کر دیا۔ ایسا کچھ افریقہ اور ایشیا کے دیگر ممالک میں برطانیہ اور فرانس نے کیا۔ 100 سال کی تعلیمی نصاب کی یورپ سے جو نسل تیار ہوئی، اس پر گزشتہ 50 سالوں سے میڈیا کی اخلاقی اور تہذیبی بمباری نے آج اس کا حلیہ تک بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ نصاب تعلیم نے ایک نسل کو اخلاقی اور تہذیبی تبدیلی کے لیے تیار کیا اور میڈیا نے اسے عملی شکل دے دی۔ یہ ایک بے حس بنانے کا عمل تھا جو آہستہ آہستہ مکمل ہوا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کل جو حرکت فحش نظر آتی تھی، آج وہ محسوس بھی نہیں ہوتی۔ میرے اس جواب پر سناٹا چھا گیا اور اس کے بعد میرا داخلہ ایسے کسی کالج میں غیر اعلانیہ طور پر ممنوع قرار دے دیا گیا۔ مکڑی کے چالے کی اتنی ہی اوقات ہوتی ہے۔